الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حضرات محترم سامعین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدنا ابو زید ثابت بن ضحاک الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جو بیعت رضوان کے شرکاء میں سے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملكه، ولعن المؤمن كقتله، متفق علیہ. ترجمہ سنتے ہیں اس حدیث مبارکہ کا. کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص جان بوجھ کر اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی جھوٹی قسم کھائے تو وہ اسی طرح ہے جیسے اس نے کہا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں کام کیا تو یعنی اگر میں نے فلاں کام کیا تو میں یہودی یا عیسائی، میں یہودی یا عیسائی. اس سے اس کی نیت اگر واقعتاً یہودیت یا عیسائیت کا اختیار کرنا ہے تو وہ فی الفور کافر یہودی یا عیسائی ہو جائے گا، کیونکہ عزم کفر بھی کفر ہے. اور اگر مقصد اس سے دوسرے دینوں کے اختیار کرنے کی نفی کرنا ہے اور اس کا عزم ہے کہ وہ کبھی بھی دین اسلام کو نہیں چھوڑے گا اور دوسرا دین اختیار نہیں کرے گا، تو اس انداز کی قسم بہرحال ناپسندیدہ ہے. ایسی قسمیں نہیں کھانی چاہیے اور معصیت ہے جس سے استغفار لازمی ہے. اس حدیث کا پہلا حصہ آپ نے اور اس کی تشریح سنی. آئیے دوسرا حصہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص نے کسی چیز کے ساتھ خودکشی کی تو قیامت والے دن اسی چیز کے ساتھ اس کو عذاب دیا جائے گا. نسأل اللہ العافیہ. مثلا کوئی شخص چھری کے ذریعے اپنے آپ کو مارتا ہے، ذبح کرتا ہے، اپنے پیٹ میں مارتا ہے، اپنے کسی جسم کے کسی حصے میں مارتا ہے، قیامت کے دن میں چھری اس کے پاس ہوگی، مارتا رہے گا اپنے آپ کو اسی سے. کوئی پہاڑ کے اوپر سے اپنے آپ کو گراتا ہے، اسی طرح گراتا رہے گا. کوئی اگر آج جدید دور میں گولی مارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہی اسلحہ دے دیں گے اور اسی سے اپنے آپ کو گولی مارتا رہے گا. اسی لیے بھائیو، خودکشی اس کا انجام بہت خطرناک ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ آدمی پر اس نظر کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے جس کا مالک نہیں ہے. وہ نظر کہتا ہے کہ میں یہ نظر مانی ہے کہ میں یہ بنگلہ اللہ کے راستے میں دے دوں گا، حالانکہ وہ بنگلے کا مالک نہیں ہے. تو کیسے تم؟ اور اس کے بعد جو آج ہمارا اہم موضوع ہے وہ اس حدیث کے آخر میں کہ کائنات کے امام فرماتے ہیں وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، متفق علیہ ہے، کہ مومن کو لعنت کرنا اس کے قتل کرنے کے برابر ہے، ایسا جیسے اس کو قتل کر دیا. بھائیو،
ہم نے اس موضوع کو اس لیے اختیار کیا ہے کہ بہت سارے لوگ لان تان کے مسئلے کو بہت آسان سمجھتے ہیں، ہلکا سمجھتے ہیں، اور ذرا ذرا بات پہ لعنت کرتے ہیں، لان تان کرتے ہیں، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوست احباب کو۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لعنت کرنا یہ اس کے قتل کرنے کی طرح ہے۔ لعن المؤمن کا قتل ہی، کسی مومن کو اللہ نہ کرے کوئی لعنت کرتا ہے تو جیسے اس نے اس کو قتل کر دیا۔ یعنی اس سے پتہ چل رہا ہے کہ بہت بڑا جرم ہے، جیسے قتل جرم ہے اس طرح۔ اور دوسری روایت جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ينبغي لصدیق ان یکون لعانا، کہ کسی سچے مسلمان مومن کے لیے یہ لائق نہیں، یہ مناسب نہیں کہ وہ لعن تان کرنے والا ہو۔ یہ مسلم شریف کی روایت تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور روایت میں فرماتے ہیں جس کے راوی سیدنا ابو الدرداء ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء یوم القیامہ، رواہ مسلم، کہ لعن تان کرنے والے، لعنتیں کرنے والے اور طعن و تشنیع کرنے والے قیامت کے دن نہ سفارشی ہوں گے، نہ گواہ، کسی کی سفارش نہیں کر سکیں گے، نہ ہی کوئی ان کی گواہی قبول کی جائے گی۔ یعنی جو شخص کی یہ عادت ہے لعن تان کرنے کی، اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں، کوئی حیثیت نہیں، یہاں تک کہ یہ گواہی کے قابل بھی نہیں ہے، اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہوگی اللہ کے۔